بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے ہی کیے جا رہا ہے، رکوع ہی کیے جا رہا ہے۔ بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے رکوع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی رکوع اور سجدوں کو دیکھا تو فرمایا میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کرو، سکون سے رکوع کرو۔ کچھ لوگ تو سجدہ کرتے ہی نہیں۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے تو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے تو سکون سے نماز پڑھ لو۔ کیوں فرمایا؟ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، 60 سال نماز پڑھ کر آئے گا، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا؟ کیا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا ہو سکتا ہے اس نے سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع نہ مکمل کیا ہو۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہو، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، نہ جانے وہ پورا کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی ہوتا ہے کہ اپنا سر زمین پر دے مارتا ہے۔ کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کر بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کر فوراً زمین پہ دے مارتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے بندے، ایک لمحہ کے لیے رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی، مجھے معاف فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، میرے مقام مرتبہ کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اللہ دنیا میں اس کے درجے کو بلند کر دے اور آخرت میں بھی اس سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہے؟